محبتوں اور عقیدتوں کے اندر میں گلے گلشن موڑا شریف پر وردہ آگوش ولایت حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ زاہد قاسم صاحب المعروف غزنی بادشاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے چند معروضات نورانی اور انعامی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ موڑا شریف، خواجگان موڑا شریف، اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد تلاوت کلام الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بے حد سلام اس مرشد کامل پر کہ جس نے دل کو اللہ کے نور سے مزین فرما دیا۔ آج کی اس محفل میں اس نور اور رحمتوں سے بھرپور گھڑیوں میں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب نے اپنے ذکر کے لیے چن لیا۔ آج کی اس میلاد کے نورانی مہینے کے اندر رب نے ہمارے ذمے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی حضور کے عشق کو تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ موڑا شریف کی اس سرزمین پہ آنے والوں، اپنے سینے کے اندر اس ایمان کو کامل کر لو کہ میرا یہ ایمان کامل ہے، اور آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایمان بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ کے اندر ہے، اور جب ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے تو خدا کی قسم اس جہان کی بھی ساری منزلیں پار ہو جاتی ہیں، اور بروز محشر حضور کے سامنے بھی ہم سخرو ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ارادہ تو کوئی گفتگو کرنے کا نہیں تھا، لیکن قبلہ والد صاحب کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ایک گزارش کروں گا، کیونکہ ہم نقش بندی ہیں اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں، اور ہم نے اپنے گلے کے اندر غلامی صدیق اکبر کا پٹا ڈالا ہے، اور اس پٹے کو ہم فخر سے ساری دنیا کے سامنے لہراتے ہیں، کیونکہ لوگ تو لوگوں کی غلامی کرتے ہیں، ہم تو اس کی غلامی کرتے ہیں جس نے سرکار کی غلامی کی۔ ہم تو ان کی غلامی کرتے ہیں جنہوں نے سرکار کی غلامی کی ہے، اور سرکار کی غلامی ایسے نہیں کی، سرکار کی غلامی ایسے کی ہے کہ ایڑی پہ ڈنگ بھی کھایا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں گرا کہ نبی کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ صدیق اکبر کی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ جو محبت کا تعلق قائم کیا، اس تعلق کی مثال قیامت تک ہمیں اور نہیں ملے گی۔ حضور ایک دفعہ حضور علماء کی موجودگی میں بات کرتا ہوں، حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی عنایت فرمائی اور کہا جاؤ
اور جا کے اس انگوٹھی کے اوپر لکھوا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ۔ صدیق اکبر بھی عشق والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، پورا راستہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میرے رب کا ذکر ہو اور میرے نبی کا ذکر ہو۔ ایسا تو کبھی ہوا نہیں کہ میرے رب کا ذکر ہو میرے نبی کا ذکر نہ ہو۔ آپ گئے، آپ نے لکھوا کے لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ شان ہے محبت والوں کی، یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات کو اتنا اعلیٰ بنایا، اور حضور نے فرمایا کہ رب نے جو کچھ میرے سینے کے اندر ڈالا ہے میں نے سینہ ابوبکر صدیق کے اندر ڈال دیا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ شان خواجہ قاسم صادق مولوی کا آج 131واں یا 132واں عرس ہے۔ یہ شان کیسے ملی؟ آج وہ تہے مزار ہیں، انہیں تہے مزار گئے ہوئے بھی 70 برس سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے گن گانے والے آج یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب وہ اس دربار میں بیٹھے تو انہوں نے صرف ایک ارادہ کیا، انہوں نے اور کوئی نمائش، کوئی ڈھول ڈھمکا، کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ انہوں نے اپنی ذات کو حضور کے عشق کے اندر ضم کر دیا، پھر جس طرف نظر ڈالی اللہ والا بنا کے لوگوں کو نکالا۔ پھر جس طرف وہ نظر جاتی تھی وہ دل خاکی دل نہیں رہتا تھا، وہ دل نوری دل ہو جاتا تھا، اور وہ نوری دل صرف اپنی حد تک نوری نہیں ہوتا تھا، وہ دل جس دل کو لگتا تھا وہ اس دل کو بھی نوری کر دیتا تھا۔ یہ مثالیں پورے پاکستان کے اندر چلے جاؤ، بڑی بڑی مثالیں ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن بڑی بڑی مثالیں ہیں جو یہاں آئے پیالہ لے کے، یہاں آئے مشکیزہ لے کے، لیکن یہاں سے خواجہ نے سمندر عطا کر کے بھیجا۔ یہاں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب کی ذات پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ ان کا نام جو غریب نواز تھا وہ حقیقی غریب نواز تھا۔ ان کے پاس جو بھی آتا وہ خالی آتا تھا، لیکن جب وہ جاتا تھا اس کی جھولیاں بھری ہوئی ہوتی۔ آج یہ شان، یہ امام العارفین کی شان، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ملی نہیں، یہ اس طرح ملی کہ انہوں نے حضور کی محبت کو تھاما ہے۔ اور میں قربان جاؤں یہاں پہ تمہارے اور میرے مرشد پیر اولیاء بادشاہ فاروق کی شان پہ، کہ اس نے زندگی کے اندر اگر کوئی تعلیم دی ہے تو حضور کی سنت کو تھامنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ میرے مرشد کی زندگی کا ایک ایک عمل اٹھا کے دیکھو، خدا کی قسم دیکھتے ہیں تو منہ سے خود ہی بے ساختہ اللہ اکبر نکل جاتا ہے۔ یہ نور والی ہستیاں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی مائیت میں بیٹھتے ہیں اور یہ لوگ ہماری رہبری کرتے ہیں۔ یہاں پہ آئے ہو تو یہ ایمان کامل لے کے آؤ کہ انشاءاللہ یہ ایمان والے لوگ نہ تمہارا ہاتھ یہاں پہ چھوڑیں گے اور نہ تمہارا ہاتھ بروز محشر کو چھوڑیں گے۔ جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، خدا کی قسم میرا ایمان کامل ہے تمہارا مرشد تمہیں پہچانے گا بھی، تمہیں اپنائے گا۔ یہ میرا ایمان کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نورانی مہینے میں، اس نورانی گھڑیوں میں، اس نورانی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔